آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف دو مبارک کلمات جنہیں پڑھنے میں چند لمحے لگتے ہیں پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں؟ سورہ اخلاص کی دوسری آیت اللہ الصمد، یہی وہ دو کلمات ہیں جن کے بارے میں آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو نسل در نسل بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، راستے بند نظر آتے ہیں اور آپ نے بہت سے وظائف کر کے دیکھ لیے مگر دل مطمئن نہیں ہوا، تو یہ ویڈیو غور سے آخر تک ایک ایک لفظ دھیان سے سنیں، کیونکہ اس میں وہ مکمل ترتیب بتائی جا رہی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنی۔ یہ ویڈیو ادھوری مت چھوڑیں، کیونکہ عمل کا ہر حصہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور اگر آپ کوئی حصہ چھوڑ دیں گے تو ترتیب ادھوری۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جن کی عظمت خود احادیث میں بیان ہوئی، اپنی جامعیت میں بے مثال ہے۔ اس کی دوسری آیت میں صرف دو کلمات ہیں، اللہ الصمد، یعنی اللہ تعالی وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں اور ہر مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ یہی معنی اس عمل کی روح ہے۔ جب بندہ سمجھ لیتا ہے کہ سارا اختیار، سارا رزق، سارا سکون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا دل بھی اسی کی طرف پلٹنے لگتا، اور یہی رجوع انشاءاللہ آسانیوں کا دروازہ بنتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے کلمات میں ایسی گہرائی ہے کہ اگر انسان صرف انہی دو کلمات کے معنی پر غور کر لے تو اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں۔ یہ عمل کوئی پیچیدہ یا مشکل نہیں بلکہ نہایت سادہ اور مختصر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے صحیح ادب، صحیح نیت اور صحیح ترتیب سے کیا جائے۔ عمر، جنس یا حالات کی کوئی قید نہیں، بچہ ہو یا بزرگ، تعلیم علم ہو یا کاروباری شخص، ملازم ہو یا بے روزگار، ہر کوئی اسے اپنا سکتا ہے۔ نہ اس کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص مقام کی، نہ کسی پیر مرشد سے اجازت کی، بس ایک خالص نیت اور تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ آئیے اب مکمل طریقہ ایک ایک قدم کر کے سمجھتے ہیں تاکہ کوئی الجھن باقی نہ۔ سب سے پہلے وضو کریں اور قبلہ رخ ہو کر ادب سے بیٹھ جائیں، ذہن کو پرسکون رکھیں، موبائل فون یا کسی اور چیز سے توجہ نہ ہٹنے دیں، اور نیت خالص رکھیں کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی مدد کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، کسی دکھاوے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ عمل کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں، دونوں ایک ایک۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ رب کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی حیثیت ایک ایسی چابی کی ہے جو دل کے جھنگ کو صاف کر۔ جب انسان اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص باقاعدگی سے استغفار کرے اس کے لیے تنگی سے کشادگی اور پریشانی سے راحت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ استغفار در اصل ایک ایسی صفائی ہے جو ہر عمل سے پہلے دل کو تیار کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی برتن استعمال کرنے سے پہلے اسے۔ استغفار کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، وہی درود جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ درود شریف کو ہر دعا اور ہر عمل میں ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے توسط سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو دعا درود سے شروع اور درود پر ختم کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ درمیان میں موجود درود اس دعا کو ایک محفوظ حصار عطا کرتا۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ درود کے بعد اللہ صمد کو 33 مرتبہ پڑھیں۔ عد کو یاد رکھنے کے لیے تسبیح کے دانے استعمال کر سکتے یا اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے، یا جس طریقے سے آپ کو گنتی میں آسانی ہو وہی اختیار کر۔ اہم بات یہ ہے کہ جلدی میں نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر سکون سے اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ کچھ لوگ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ نہ خود سمجھتے ہیں نہ کوئی اور۔ ایسے پڑھنے سے ثواب کے بجائے غفلت کا اندیشہ ہو، اس لیے سکون اور توجہ کے ساتھ ایک ایک کلمہ محسوس کرتے ہوئے پڑھیں۔ 33 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھ کر عمل کو مکمل کرے۔ اس ترتیب میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ استغفار 7 بار، درود 7 بار، پھر اللہ صمد 33 بار، پھر دوبارہ درود 7 بار۔
یہی مکمل ترتیب ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق عمل کرنے سے انشاءاللہ وہ برکات نصیب ہوتی ہے جن کا ذکر آگے۔ یہ عمل دن کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ صبح کا وقت روحانی طور پر بابرکت مانا جاتا ہے، جبکہ کچھ اسے مغرب یا عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے معمولات میں تہجد شامل ہے تو رات کے آخری پہر میں پڑھنا بھی بہتر ہے، کیونکہ اس وقت دل زیادہ حاضر اور پرسکون ہوتا۔ اصل بات وقت کی نہیں، دل کی حضوری کی ہے۔ جس وقت آپ کا ذہن سب سے زیادہ پرسکون ہو، دنیا کی مصروفیات سے دور ہو، وہی وقت اس عمل کے لیے بہترین ہے۔ پورا عمل کرنے میں بمشکل 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں سے اتنا وقت نکالنا کس؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کن کن مسائل میں مددگار ثابت؟ جو لوگ روزگار کی تلاش میں پریشان ہیں، جن کے کاروبار میں مندی ہے، جن پر قرض کا بوجھ ہے، جن کے گھر میں ناچاکی رہتی ہے، جن کی اولاد کی طرف سے دل پریشان رہے، جو رشتے کے معاملات میں الجھے ہوئے، جو کسی مقدمے یا قانونی الجھن میں پھنسے ہیں، یا جو محض ایک بے سکونی اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہے، یہ سب لوگ اس عمل سے اللہ کے فضل سے سکون اور آسانی میں۔ یاد رہے کہ یہ کلمات کوئی جادوئی چابی نہیں، بلکہ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور اسی تعلقوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا۔ اصل کارساز صرف اللہ کی ذات ہے، یہ کلمات محض ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اب اس عمل کا دوسرا حصہ سمجھے، جو خاص طور پر رزق کی کشادگی کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے یا رزاق، یعنی روزی۔ روزانہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اور رات سونے سے پہلے اس اسم کو بھی 33 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے۔ پہلے درود پاک 7 مرتبہ، پھر یا رزاق 33 مرتبہ، پھر دوبارہ درود پاک 7 مرتبہ۔ نیت یہ رکھیں کہ اے اللہ، میرے اور میرے گھر والوں کے رزق میں کشادگی عطا فرما، حلال ذرائع سے میری ضروریات پوری فرما، اور میرے کاروبار یا روزگار میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ اس معمول کو باقاعدگی سے نبھاتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے حالات میں بہتری آنے لگتی ہے، کبھی کسی نئے موقع کی صورت میں، کبھی کسی غیر متوقع مدد کی صورت میں، اور کبھی محض دل کے اطمینان کی صورت میں، جو خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اہم بات جو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کسی بھی عمل یا وظیفے سے پہلے بسم اللہ اور توجہ پڑھنا اسی ضروری ہے جیسے سفر سے پہلے راستے کا نقشہ۔ بہت سے لوگ جلدی میں یہ ابتدائی حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھا اصل کلمات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ وقت بچ جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دل بھٹکا ہوا ہو، توجہ ادھر ادھر ہو، تو عمل کی وہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی جو حاصل ہونی چاہیے۔ اسی لیے صبر سے، مکمل ترتیب کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ عمل کر۔ یاد رکھیں، یہ عمل عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اسے محض ایک رسم یا عادت کے طور پر نہ کریں، بلکہ ہر کلمہ ادا کرتے وقت اللہ کی حضوری کا احساس دیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نتیجے کا دار و مدار مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے۔ کسی کو جلد سکون اور آسانی نصیب ہوتی ہے، کسی کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ عمل کوئی فوری جادوئی حل نہیں، بلکہ ایک روحانی سلسلہ ہے جسے مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ جاری رکھنا ضروری۔ اگر 1-2 دن میں کوئی خاص فرق محسوس نہ ہو تو مایوس۔ دعا اور ذکر کی قبولیت کا وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنی حکمت سے کسی اور بہتر وقت میں عطا فرما۔ صرف چند دن کی کوشش کے بعد ہی چھوڑ دینا مناسب، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، جیسے نماز اور دیگر عبادات کا۔ کم از کم 21 دن مسلسل اس عمل کو جاری رکھیں، تاکہ یہ آپ کی عادت اور روحانی معمول کا حصہ۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر کسی دن عمل چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کبھی بھول جائیں یا وقت نہ ملے تو مایوس ہونے کی بجائے اگلے دن سے دوبارہ شروع۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بندے کی نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، نہ کہ محض حساب کتاب کو۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عمل کسی اور دعا، نماز یا وظیفے کا متبادل نہیں، بلکہ اپنی جگہ ایک اضافی۔ فرض نمازیں اور دیگر بنیادی عبادات کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔
اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو نیچے کمنٹ میں اپنے ملک کا نام اور اپنی طرف سے ایک مختصر دعا ضرور لکھیں تاکہ باقی ناظرین بھی اس اجتماعی دعا میں سکے اور ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعا کا سلسلہ چلتا رہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اس عمل کا مکمل طریقہ اپنے الفاظ میں کمنٹ میں لکھ کر دوسروں کی رہنمائی بھی، یہ ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہے جس کا اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے، کیونکہ جو شخص بھی آپ کے لکھے ہوئے طریقے سے فائدہ اٹھائے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کے مفید اور مجرب اعمال آپ تک۔ ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیں کیونکہ یہ چھوٹا سا عمل ہمیں مزید لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں مدد دیتا ہے، اور جتنے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی اتنا ہی زیادہ اجر انشاءاللہ سب کو۔ اب آپ سے ایک خاص درخواست ہے، نیچے کمنٹ میں صرف اپنے ملک کا نام مت لکھیں بلکہ یہ بھی لکھیں کہ آپ نے آج سے یہ عمل شروع کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ اپنی حاجت ظاہر کر کے مت لکھیں، بس یہ لکھیں کہ یا اللہ میری حاجت پوری فرما، اتنا کافی۔ جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ مل کر یہ الفاظ لکھتے ہیں تو یہ کمنٹ سیکشن خود ایک اجتماعی دعا کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب مستجاب وقت میں ہزاروں زبانیں ایک ساتھ اللہ سے مانگتی تو اس دعا کو رد کرنا اللہ کی شان ایک خلاف ہے۔ اس لیے ابھی رکے مت، نیچے جا کر کمنٹ باکس کھولیں اور اپنا نام، اپنا ملک اور اپنی دعا ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک کمنٹ کسی اور بھائی یا بہن کی تسلی کی وجہ بن جائے اور ان کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ یاد رکھیں اس چینل پر ہر ہفتے ہم کمنٹس پڑھتے ہیں اور جن لوگوں کو فائدہ ہوا ان کی کہانیاں بھی شیئر کرتے ہیں، اس لیے اگلا ہفتہ ضرور بتانا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا۔ آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ عمل کوئی معجزاتی گارنٹی نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، اپنی حاجتیں اسی کے سامنے پیش کرتا ہے اور صبر یقین کے ساتھ اس کی رحمت کا منتظر۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اسی سے مدد مانگے اور یقین رکھیں کہ وہی سب سے بہتر مدد کرنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رزق حلال، سکون قلب اور اپنی رضا نصیب فرمائے، ہماری زندگی کی ہر مشکل کو آسان فرمائے اور ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جو اس کی رضا کا سبب بنے۔ یا رب العالمین۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دے؟ وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں، اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہو، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے؟ چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے کہ تاگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔
رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود قرید میں پڑھو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائے، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی دے، راہ دکھلائے کسے، رہنم منزل ہی نہیں، نہ کسے دکھا، اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔ اور دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ اللہ، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے، پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائدہ ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبودیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا، یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل، وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حق درجے میں اللہ کے سامنے پچھ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کیا، حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گرتے ہیں، بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آیا، سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ اٹھ کر وہ سلام ہو رہے، یہ مشرکانہ فعل ہے جو اولیاء دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں، دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، تو من شر حاسد اذا حسد، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سہائی کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا، رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں تو عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی ہے، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے، تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ
دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں. رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا. بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے پھر اپنا سر نکالا, پھر جیل میں ڈال دیے گئے, کوئی پرواہ نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا اس کو خبردار. دین الہی دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا. اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا, بڑے مولوی درباری مولوی انہوں نے سبق پڑھایا تھا. اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے. اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو, ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرا 1000 سال, اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں, الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی. یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے. وہ دین اکبری ہے, دین الہی ہے. اور دین الہی کیا تھا؟ یہ بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی, اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی, اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں. وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات. لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو, کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف, اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے. دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. لہذا دین الہی بس خدا کو مانو, بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو. خدا تو سب کا رب ہے, اسے آپ پرماتما کہہ لے, مہادیو کہہ لے, جو چاہے کہہ لے, اللہ کہہ لے, رام کہہ لے, قُلِ اللَّهُ الرحمن اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو, جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے. یہ فلسفہ تھا بہت گہرا. وہ جاہل تھا, ان پڑھ تھا, لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت, اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں, اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہے سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے, لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آ گیا. دین محمدی ختم. 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا. اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے. اب دیکھیے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا. وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماؤست بن گئی تھی. ہماؤست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہماؤست میں کائنات حقیقی ہے, خدا اس میں حل ہو چکا ہے, اس کے اندر ظاہر ہو گیا, اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا, اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت. لیکن یہ ختم ہو رہا. اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کھڑا کیا. شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے, فاروقی تھے, شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے. رگے فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صلی میری فاروقی رگ پڑکتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا. بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج, برہمو سماج, اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے, وحدت ادیان کی. اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں, ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں, تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی. بہرحال سجدہ, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی, شرک فی الاطاعت. انفرادی سطح پر نفس معبود, اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت, بدترین شرک اس وقت, عظیم ترین شرک. اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں. اس کے بعد شرک فی المحبت, مال کی محبت, قیس عبد الدینار و عبد الدرہم, وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت, اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے, بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی, لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں. پھر شرک دعا, اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے پکارتا. پھر شرک فی المراسم العبودیہ, قنوت ہے, رکوع ہے, سجود ہے, یہ ذل والخضوع کی, کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے, سمبل. اب آخری ہے اس میں اخلاص, اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری.
वो इबादत अगर दिखावे के लिए की जाए वो शिर्क, ये शिर्क खफी कहलाता है। माल की मोहब्बत का शिर्क भी शिर्क खफी है, नफ्स की इताअत का शिर्क भी शिर्क खफी है, और ये सबसे खफी शिर्क है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्ला युराई फक़द अशरका वमन सामा युराई फक़द अशरका वमन तसद्दक़ा युराई फक़द अशरका। जिसने दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क कर दिया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क कर दिया, जिसने दिखावे के लिए खैरात की, सदकात दिए, वो शिर्क कर चुका। कद अशरका, ये अरबी के मिजाज से वाक़फियत हो, फेले मादी पर कद जो है तो वो परफेक्ट टेंस बन जाता है, कर चुका, वो शिर्क में मुलव्विस हो चुका। मन सल्ला युराई फक़द अशरका वमन सामा युराई फक़द अशरका वमन तसद्दक़ा युराई फक़द अशरका। और तज्जिया करके यहां तक बताया कि अगर कोई